جی آج میں موجود ہوں راولپنڈی کی تاریخی اور قدیمی جامع مسجد میں۔ یہ مسجد تقریباً 120 سال پرانی ہے۔ اس مسجد کا کیا تاریخی پس منظر ہے آئیے میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اور اس کی سیر بھی کرواتا ہوں۔ پاکستان کا چوتھا بڑا شہر راولپنڈی، جہاں جدید طرز زندگی کے ساتھ ساتھ قدیمی عمارتیں اس شہر کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ راولپنڈی کے مرکزی علاقے جامع مسجد روڈ پر ایک قدیمی مسجد موجود ہے جو آج سے تقریباً 120 سال پہلے تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد میں بیک وقت 10,000 کے قریب لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جب اس مسجد کی تعمیر شروع کی گئی تو اس وقت راولپنڈی شہر میں مسلمانوں کی زیادہ تر آبادی غریب تھی۔ اس شہر کی معیشت ازیات پر ہندوؤں اور سکھوں کے کنٹرول میں تھی۔ جب اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا گیا تو سکھوں نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اس مسجد کی تعمیر اس جگہ کی بجائے کسی اور جگہ کریں، کیونکہ اس مسجد کے بالکل قریب سکھوں کا ایک بہت بڑا گردوارہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے سکھوں کی بات کو نظر انداز کر کے موجودہ مقام پر ہی اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ پیر صاحب گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ نے مسلمان خواتین سے اپیل کی کہ جب وہ گھروں میں آٹا گوندیں تو ایک مٹھی آٹا مسجد کی تعمیر کے لیے الگ رکھ لیا کریں، اور مرد حضرات کو کہا کہ وہ اس کی تعمیر کے لیے جو وقت رضاکارانہ دے سکتے ہیں وہ دیں۔ مرکزی جامع مسجد حنفیہ جامع مسجد روڈ راولپنڈی کی تاریخی اور قدیمی مسجد ہے۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد 1896 میں پیر صاحب گولڈا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب اور پیر صاحب مہر شریف اللہ بخش توسوی صاحب نے اور پیر صاحب عیدگاہ شریف نے اپنے دستے مبارک سے رکھا۔ جس وقت اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو یہاں پر مسجد کے بالکل دائیں طرف گردوارہ ابھی موجود ہے۔ یہاں سکھوں کی حکومت تھی اس وقت پورے پنجاب کے اندر، تو مسلمانوں کو سخت مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ مسجد کے دائیں طرف مجاہد گراؤنڈ تھا جہاں کشمیر سے آ کر اور انڈیا سے آ کر لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے سکھوں نے جو ہے وہ یہاں مسجد بنانے کی مخالفت کی۔ تو یہاں کے جو مسلمان تھے وہ پیر صاحب گولڈا شریف کے پاس تشریف لے گئے، ان سے عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں اور اس مسجد کا سنگ بنیاد بھی رکھیں۔ اس وقت افغانستان اور انڈیا پاکستان یہ ایک علاقہ تھا، اور افغانستان کا صدر جو تھا وہ امان اللہ خان تھا، وہ بھی یہاں تشریف لایا اس افتتاحی تقریب میں۔ پیر صاحب تشریف لائے تو پیر صاحب نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تمام خواتین جو ہیں وہ اکٹھی ہوں اور مرد حضرات اکٹھے ہوں، اور خواتین کو حکم دیا کہ میں آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگتا کسی قسم کا بھی، میں آپ کو ایک ہدایت کرتا ہوں، اس پر اگر آپ عمل کریں گی تو یہ مسجد جو ہے پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ آپ نے خواتین کو فرمایا کہ روزانہ کا جو آپ آٹا گھر کے اندر اپنے گھر والوں کے لیے گونتی ہیں تو اس میں سے ایک مٹھی جو ہے نا وہ آٹے کی صبح اور ایک مٹھی شام کو بھر کے الگ رکھ لیں، اور پھر 7 دنوں کے بعد وہ آٹا جو ہے اکٹھا کرنے کے بعد وہ آٹا یہاں مسجد کی انتظامیہ کے حوالے کریں۔ مرد حضرات کو یہ فرمایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جو بندہ مہینے میں 1 دن دے سکتا ہے، ہفتے میں 1 دن دے سکتا ہے، 15 دنوں میں 2 دن دے سکتا ہے، تو وہ اپنا نام لکھوائیں، اور مزدوری کے طور پر آپ جو مستری کا کام کرتا ہے وہ مستری کے طور پر، جو مزدور کا کام کرتا ہے وہ مزدور کے طور پر۔ اس مسجد کی تعمیر کا کام 1896 میں شروع ہوا اور 1903 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی پہلی نماز میں پیر مہر علی شاہ آف گولڈا شریف نے خصوصی شرکت کی۔ اس مسجد کا نقشہ مسجد اقصی کی طرز کا بنا ہوا ہے، جبکہ اس کی چھت اور دیواروں پر خوبصورت آرٹ ورک کیا گیا ہے۔
मस्जिद के बरामदे में तकरीबन 20 साल पहले इस आर्ट वर्क को दोबारा कॉपी करके नया बनाया गया था, लेकिन मरकजी हाल में जो आर्ट वर्क है वो मस्जिद की तामीर के वक्त का ही है। ये आर्ट वर्क अब कई मकाम से टूट फूट का शिकार है और मुरम्मत का तलबगार है। इस मस्जिद के 3 गुंबद और 12 मीनार है। बैरूनी दरो दीवार को सफेद और नीले रंग से पेंट किया गया है। मस्जिद के सहन में वुदू के लिए एक तालाब है जो कि अब बंद कर दिया गया है। सहन का फर्श सुर्ख ईंटों की टाइलों को खूबसूरती से तराश कर बनाया गया है। इस तरह की तारीखी इमारतें हमारा कौमी विरसा हैं और ये तारीखी मस्जिद भी अब इस बात की मुंतजिर है कि कोई कदरदान दोबारा इसको इसकी असल शक्ल में बहाल कर दे। इस तरह की तारीखी इमारतें हमारा कौमी विरसा हैं और ये तारीखी मस्जिद भी अब इस बात की मुंतजिर है कि कोई कदरदान दोबारा इसको इसकी असल शक्ल में बहाल कर दे। असद हयात मुगल, वॉइस ऑफ उर्दू।